ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خبر آپ کو دیں، پنجاب میں سیلابی صورتحال نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا۔ بپھرے دریا، تیار فصلیں نگل گئے، سینکڑوں گاؤں دیہات ڈوب گئے، ہزاروں آشیانے اجڑ گئے۔ متاثرین شدید پریشانی میں نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ دریائے راوی، چناب اور ستلج میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہے۔ انتظامیہ نے آبادی کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ بند پر بریچنگ پوائنٹس بنا دیے ہیں۔ پانی کے دباؤ میں اضافے پر بند کو ان مقامات سے توڑ دیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا فاروق سے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ملتان دریائے چناب میں سیلاب کی صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ متعدد نواحی بستیاں زیر آب آ چکی ہیں، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ چکی ہیں۔ اس وقت ہم موزہ ہم روڈ میں موجود ہیں۔ یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد کشتیوں کی مدد سے نقل مکانی پر مجبور ہے۔ خواتین ہیں، بچے ہیں جو کہ کشتیوں پر اپنا سامان اور اپنے مال مویشی جانور لاد کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں، جبکہ جو ملتان پولیس ہے ان کی جانب سے امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ دریا کے علاقے ہیں، یہ ایویکویٹ خالی کروائے جا رہے ہیں تاکہ کم سے کم نقصان ہو۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ملتان میں آج 8 لاکھ کیوسیک پانی کا ریلا داخل ہوگا، جس کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ ملتان ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متعدد علاقوں میں خامہ بستیاں بھی قائم کر دی ہیں، جہاں پر جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ دریا کے علاقوں میں ہیں وہ وہاں سے فوری نکلیں تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ جی، دریائے ستلج میں چشتیاں کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دعاکا کا کے مقام پر مرکزی حفاظتی بند ٹوٹ گیا ہے۔ 80 دیہات زیر آب آنے سے 10,000 ایکڑ رقبہ تباہ ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں محمد علی سے، جو اس وقت ریسکیو ٹیم کے ساتھ کشتی میں موجود ہیں۔ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ارد گرد کے جو دیہات ہیں وہ پانی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ دریائی جو کٹاؤ ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ کسانوں کی جانب سے 8 کلومیٹر طویل لمبا ایک بند بنایا گیا تھا، اس میں جو ہے وہ شگاف آ گیا ہے۔ تقریباً 100 کے قریب ہیں جو آبادیاں وہ پانی کی لپیٹ میں آ گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں کا بتانا ہے کہ جو پانی کا بہاؤ ہے وہ آج شام جو ہے پانی میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو لوگ دریائی علاقے میں ابھی بھی بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ریسکیو والوں سے تعاون کرے اور انخلا کرے۔ جی، صفدر آباد کے علاقے خانقاہ ڈوگرہ میں سیلابی پانی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سیلابی پانی سے مقامی سیم نالہ اوور فلو ہو گیا۔ گزشتہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے ڈرے ہوئے لوگوں نے اپنی مدداب کے تحت سیم نالے کے بند باندھنا شروع کر دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں طارق عاجز سے۔ میں موجود ہوں خانقاہ ڈوگرہ سیم نالہ پہ۔ بارش جو رات گئے سے جاری ہے، اس بارش نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ پانی جو ہے فصلوں میں داخل ہو چکا ہے، کئی تیار فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ سیم نالہ جو ہے اوور فلو ہونے کی وجہ سے اس کے کنارے جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کا بند باندھنا شروع کر دیا ہے، لیکن اگر اس بند کو نہ روکا گیا تو یہ پانی جو ہے آبادیوں میں داخل ہو کر تباہی مچا دے گا۔ جی، سیلاب کے باعث رسکا کے متعدد دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ داسو سنگھ اور ملکات دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ قریبی آبادیاں نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ اس بارے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے رانا غلام مصطفیٰ۔ رسکا کے نواحی گاؤں کوٹلی، داسو سنگھ، سی او کی، پیرو کھو اور چک گلاں وغیرہ کے علاقے موجود ہوں، جہاں پچھلے 4 دن سے یہ تمام 20 دیہات جو ہیں ملحقہ وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ زمینی راستے منقطع ہیں۔ جو لوگ ہیں ان کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ جو سڑک ہے جو امن آباد کو سیالکوٹ سے ملاتی ہے، یہ بھی 5-6 فٹ جو پانی اس میں گری ہوئی ہے۔ دھان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور اب ریسکیو کا عمل ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک رسائی حاصل کر کے انہیں کھانا پہنچایا جا رہا ہے اور ان کی زندگی بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جی، پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بادل پھر برس پڑے ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں مشکلات بڑھ گئیں۔ لاہور، سیالکوٹ، نارووال، وزیر آباد، جہلم، گجرات، خوشاب اور بہاول نگر میں بارش ہوئی۔ ننکانہ صاحب میں موسلادھار بارش سے گلیاں، بازار، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ فاروق آباد میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ملک وال میں شدید بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 9 ماہ کا بچہ جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پشاور، خیبر، بنو، کرک، ملکان، ڈیبٹ آباد، آزاد کشمیر کی اضلاع باغ، میرپور اور بھمبر میں ندی نالے بفر گئے۔ پانی گھروں اور مارکیٹوں میں داخل ہو گیا۔ این ڈی ایم اے نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 روز تک تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس بارے مزید بتائیں گی صدرہ غیاث۔
لاہور میں مانسون کا نواں اسپیل جاری ہے. اس وقت موسم تو قدرے خوشگوار ہو چکا ہے، لیکن بارش کے باعث جو ہے وہ بہت سی مشکلات بھی سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ جو لاہور کے گرد و نواح میں سیلاب کے باعث پانی آیا ہے، وہاں کے جو مکین ہیں وہ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، جس سے بارش کے باعث جو ہے ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ نواں اسپیل جو ہے وہ 2 ستمبر تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس میں تیز اور ہلکی بارشوں کا بھی کہا جا رہا ہے. بارش جو ہے وہ ابھی بہت سے علاقوں میں تیز اور ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، جو کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 روز تک اسی طرح وقفے سے جاری رہے گی. جی، پنجاب میں سیلاب سے اب تک 30 افراد جاں بحق، 15 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہیں. پانی کا بڑا ریلا ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے. متاثرین میں اضافے کا خدشہ ہے. ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹیا کی میڈیا بریفنگ، کہا 2 سے 3 روز مزید بارشیں ہیں. سیلابی ریلا 6 ستمبر کو سندھ میں داخل ہوگا. پنجاب میں سیلاب سے اب تک 30 افراد جاں بحق، 15 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہیں. پانی کا بڑا ریلا ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے. متاثرین میں اضافے کا خدشہ ہے. ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹیا کی میڈیا بریفنگ، کہا 2 سے 3 روز مزید بارشیں ہیں. سیلابی ریلا 6 ستمبر کو سندھ میں داخل ہوگا. پنجاب میں سیلاب نے تباہی پھیلا دی. بے گھر ہونے والے متاثرین انتظامیہ کی بے حسی کا شکوہ کر رہے ہیں. جھنگ کے شہریوں کا کہنا ہے گھر کئی فٹ پانی میں ڈوبے ہیں. حویلی لکھا میں جانوروں کے چارے کی قلت ہے. جلال پور بھٹیا میں ریسکیو اہلکار کشتیوں میں لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں. پنجاب میں سیلاب متاثرین کے لیے پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. پاک فوج نے اوکاڑا، دریائے ستلج اور ہیڈ سلیمانکی پر سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. پاک فوج نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر کئی ریسکیو اینڈ ریلیف کیمپس قائم کیے. اب تک متعدد دیہات سے ہزاروں افراد کو مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. پاک فوج ہمیشہ کی طرح خدمت کے جذبے کے ساتھ سول انتظامیہ کے شانہ بشانہ ریلیف آپریشن میں مصروف ہے. پنجاب میں تباہی پھیلانے والا سیلاب 4 ستمبر تک گڈو بیراج کو پہنچے گا، جس کی وجہ سے دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے. محکمہ آبپاشی نے کمزور پشتوں کی نگرانی شروع کر دی ہے. کچے کے رہائشیوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں. سکھر سے سلیم سہتو کی رپورٹ. پنجاب میں تباہی مچانے والا راوی، چناب اور ستلج کا بڑا سیلابی ریلا 2 ستمبر کو پنجنت بیراج سے دریائے سندھ میں داخل ہوگا. آبپاشی حکام کے مطابق سیلابی ریلا 4 ستمبر تک گڈو بیراج پہنچے گا، جہاں پر پانی کی سطح 6 لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا امکان ہے. ویری ہائی فلڈ میں جانے کے امکانات نظر نہیں آ رہے، لیکن ہماری تیاری جو ہے ہر اینگل سے ہے. کوئی بھی صورتحال پیدا ہوئی تو اس کو ہم جو ہے نا انشاءاللہ فیس کرنے کی کوشش میں ہوں گے. 90% کچے میں پانی آ گیا ہے اور لوگ کچے کے مال مویشی اپنا سامان ہے وہ پکی کی طرف اپنی مدد آپ پر کہیں انتظامیہ نظر نہیں آ رہی. سندھ کے صوبائی وزراء سید ناصر حسین شاہ اور جام خان شورو کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے ہیں. پنجنت پہ پانی آئے گا تو تب ہمیں واضح ہوگی صورتحال. چیف منسٹر صاحب نے پہلے ہی میٹنگز بھی کی اور تمام انتظامیہ کو الرٹ کیا. جام صاحب اور دیگر منسٹرز کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جتنے بند ہیں یا جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو چیک بھی کیا جائے. جو کیپیسٹی ہے بیراج کی، دروازے اس حساب سے بنائے گئے ہیں. ہینڈ اوور ابھی تک اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو نہیں ہوئے. کانٹریکٹر مینٹین کر رہے ہیں. ہم آبزرو کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ بھی تھوڑی خرابی آ رہی ہے تو کانٹریکٹر کو، کنسلٹنٹ کو بتا رہے ہیں یہ درست کریں. آبپاشی حکام کی جانب سے سیلابی صورتحال کے بعد عملے کی چھٹیاں منسوخ کر کے دریا کی پشتوں کی نگرانی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. آبپاشی حکام کا کہنا ہے کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر پیشگی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. کیمرامین شاہ ولی خان کے ساتھ سلیم سہتو، ARY نیوز، سکھر. وزیراعظم شہباز شریف چین کے سرکاری دورے پر روانہ. شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت اور خطاب کریں گے. خطے کے عوام کی ترقی کے فروغ سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کریں گے. خطے میں امن کی کوششوں سے متعلق آگاہ کریں گے. موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات اور اس سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات پر روشنی ڈالیں گے. وزیراعظم شہباز شریف چین کے صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں بھی کریں گے. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان اور چین کی دوستی، اعتماد اور اسٹریٹجک ہم آہنگی پر مبنی ہے. اجلاس سے قبل پاکستانی نقطہ نظر چین کے سرکاری ٹی وی کے پروگرام میں پیش کیا گیا. ہم صدر شی جن پنگ کی قیادت اور بیلٹ اینڈ روڈ سمیت ترقیاتی اقدامات کو سراہتے ہیں.
SCO یوریشیا میں سیکورٹی، تجارت، توانائی اور ثقافتی تعاون کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ کثیر الجہتی استحکام اور جامع ترقی کے فروغ میں SCO کا کردار مزید اہم ہو گیا ہے۔ چینی قیادت اور رکن ممالک کے سربراہان سے تعمیری ملاقاتوں کے منتظر ہیں۔ سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی سمیت 3 ملزمان کو فیروز آباد تھانے سے رہا کر دیا گیا۔ ان کے وکیل نے ملزمان کی رہائی کی تصدیق کر دی۔ وکیل نے کہا فرحان غنی اور دیگر کے خلاف مدعی سہیل نے مقدمہ واپس لے لیا۔ تینوں ملزمان کو مدعی مقدمہ کے بیان کے بعد رہا کیا گیا۔ ملزمان کی رہائی سے متعلق ATC کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ رہائی کے بعد ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ تفتیشی افسر ملزمان کی رہائی کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں گے۔ ATC نے فرحان غنی سمیت 3 ملزمان کا 30 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں فرحان غنی اور دیگر کے خلاف سرکاری ملازمین پر تشدد اور دھمکانے کا کیس۔ عدالت میں تفتیشی افسر نے پروسیکیوٹر سے ملاقات کی۔ پروسیکیوٹر نے تفتیشی افسر کو ملزمان کی کسٹڈی پیش کرنے کی ہدایت کی۔ پروسیکیوٹر نے کہا ملزمان سے متعلق رپورٹ کسٹڈی کے ہمراہ پیش کریں۔ عدالت نے ملزمان کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا تھا۔ ملزمان کو عدالت میں پیش کریں۔ عدالت میں کسٹڈی پیش کر کے جو بھی استدعا ہے وہ کریں۔ جسمانی ریمانڈ کے استدعا مسترد۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI کے بھانجے شاویز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ عابد خان سے مزید جانیں گے۔ عابد آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل جی، بانی PTI کے بھانجے شاویز خان کو آج عدالت میں پیش کیے گئے اور تفتیشی افسر کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ تاہم ان کے وکلا کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جسمانی ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کیس کے ساتھ شاویز کا کوئی تعلق نہیں۔ شاویز اس دن جو ہے وہ 9 مئی کو چترال میں تھا اور اس حوالے سے ان کے بیان حلفی بھی ان کے دوستوں کے پیش کیے گئے جو ان کے ساتھ چترال گئے تھے۔ عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اب اپنا فیصلہ جب سنایا ہے، عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی تفتیشی کی استدعا مسترد کر دی ہے اور 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر شاہریز کو جیل بھجوانے کے احکامات جاری کر دیے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ شاہریز اور ان کے بھائی کے خلاف جناح ہاؤس حملہ کیس کے حوالے سے ان کی گرفتاریاں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ان کے بھائی شیر شاہ کو بھی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا تھا اور آج عدالت نے شاہریز خان کو بھی جو ہے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا ہے۔ بہت شکریہ تفصیل آگاہ کرنے کے لیے۔ پنجاب میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 30 ہو گئی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں 3 دریاؤں کے سیلابی پانی سے 2038 معاوضہ جات متاثر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کے پیش کیے اقدامات سے پنجاب بڑے جانی نقصان سے بچ گیا۔ وہ براہ راست گرینڈ ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہی ہیں۔ سیلاب سے 15,16,603 افراد متاثر ہوئے۔ 4,81,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 6,000 سے زائد متاثرین ریلیف کیمپس میں ہیں۔ 4 لاکھ سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلاب سے بحالی کے بعد تجاوزات کے خاتمے کا آپریشن ہوگا۔ پاک امریکہ تعلقات میں ڈرامائی پیش رفت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت عالمی موضوع دنیا حیران۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتی لیڈرشپ صلاحیتوں پر تجزیے اور تبصرے۔ فارن پالیسی ایکسپرٹس اور عالمی جریدے پاک امریکہ تعلقات پر مسلسل آرٹیکلز لکھنے لگے۔ پاکستان نے امریکہ میں اپنی پوزیشن بہتر بنائی، صدر ٹرمپ کی قربت حاصل کی۔ ایلدار ممدوف نے لکھا ٹرمپ نے کانگریس میں خطاب کے دوران انسداد دہشت گردی پر پاکستان کی تعریف کی۔ آرٹیکل واشنگٹن میں پاکستان کے نئے حامی سامنے آئے۔ بھارت نے مئی میں کشمیر حملے کے بعد پاکستان پر حملہ کیا۔ پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے۔ 4 روزہ جنگ میں ٹرمپ کی مداخلت سے کشیدگی ختم ہوئی۔ پاکستان نے جنگ بڑھانے سے گریز کیا۔ پاکستان نے ٹرمپ کی ثالثی کو سراہا، نوبل انعام کے لیے نامزدگی تک دی۔ بھارت نے ٹرمپ کے کردار کی تردید کی مگر پاکستان نے سفارتی میدان میں سبقت لے لی۔ مودی کی واشنگٹن آمد نہ ہو سکی۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مدعو کیا۔ ماہر عالمی امور کہتے ہیں کہ عاصم منیر کے مستقل مزاج اور متوازن رویے نے ٹرمپ کو متاثر کیا۔ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تعلقات برومنس کی شکل اختیار کر گئے۔ ماہر عالمی امور یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ بڑے معاشی معاہدے کیے۔ بھارت پر اضافی ٹیرف لگا کر ٹرمپ نے نئی دہلی کو بیجنگ اور ماسکو کی طرف دھکیل دیا۔ مودی 7 سال بعد پہلی بار بیجنگ کے دورے پر جانے پر مجبور ہوئے۔ امریکہ کے جھکاؤ کے باوجود سوال باقی ہے کہ کیا واشنگٹن کی پالیسی واقعی بدل گئی یا محض وقتی اشارے ہیں۔ نیشنل انٹرسٹ ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال۔ اقوام عالم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کی معترف۔ واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد اہم قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں۔
واشنگٹن ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل کو امریکہ میں جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے بااثر ترین شخصیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر خود نمائی اور سیاست سے دور، نظم و ضبط کے پابند افسر۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل کی عوامی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی خصوصیات انہیں صدر ٹرمپ کا فطری پارٹنر بناتی ہیں۔ بھارت سے بگڑتے تعلقات کے تناظر میں فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کی ملاقات زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے مداخلت کر کے پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کرائی۔ پاکستان نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، مودی نے ثالثی کا انکار کیا۔ ٹرائی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان افغانستان کو شکست دینے کے بعد آج میزبان متحدہ عرب امارات سے ٹکرائے گی۔ پاکستان نے پہلے میچ میں 39 رن سے فتح حاصل کی، دوسرا میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ تمام بالروں نے زبردست بالنگ کی، لیکن سب سے زیادہ متاثر محمد نواز نے کیا۔ قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کی میچ کے بعد گفتگو، بولے شاہین اور حارث دنیا کے بہترین بالرز میں شمار ہوتے ہیں۔ 7-8 over, it was like coming, it was holding when they bowl slow and when spinners bowl slow, it was holding. So I thought like I just need to assess the condition. Yeah, I think bowling was outstanding. When whoever comes, they bowled really well. They bowled hard length, and when we knew it after first inning is going to be a lot of slow balls. And Haris and Sheen, they are the best, like one of the best fast bowlers in the world. And then Sufyan bowled, and I think the pick of the bowler for me is Nawaz. The way he bowled, I think he bowled outstandingly well. He always bowled difficult overs. اور اب ایئر وے ٹیکنالوجی۔ جنوبی کوریا میں جرائم روک تھام کے لیے جدید تکنیک کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے۔ سیول کے پارک میں لائف سائز 3D ہولوگرام پولیس اہلکار نصب کر دیا گیا ہے، جو شام 7 سے رات 10 بجے تک فعال رہتا ہے۔ یہ ہولوگرام اہلکار سیاحوں کو پیغام دیتا ہے۔ یہاں ہر جگہ CCTV کیمرے نصب ہیں۔ تشدد یا ہنگامی صورت میں پولیس فوری کارروائی کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔